وہ اب کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گرے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپے داڑھیں مار مار کر رو رہی تھی۔ میمونہ بے بسی سے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس عمر میں اکلوتی اولاد کو اس طرح خوار ہوتے بھی دیکھنا تھا انہیں بے اختیار رونا آیا تھا۔ اگلے 3 ہفتے وہ ہاسپٹل رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس بار پچھلی بار کی نسبت اس کی کیفیت زیادہ خراب تھی۔ جب تک وہ ٹرینکولائزرز کے زیر اثر رہتی سب کچھ ٹھیک رہتا، مگر جب بھی وہ ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی، اس کے سر میں درد ہوتا، وہ دم گھٹنے کی شکایت کرتی، اس کی بھوک پیاس ختم ہو گئی تھی۔ 3 ہفتے بعد آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی گئی تھی۔ شیر افغن ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد اسے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے امریکہ بھجوا دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ماحول کی تبدیلی اس کی ذہنی حالت کو بہتر کر دے گی۔ اس صبح میمونہ نے اسے کمرے سے کچھ بیگز کے ساتھ نکلتے دیکھا تھا تو وہ ہول گئی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو فلک؟ تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی ممی۔ وہ آج خلاف معمول بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ مگر جا کہاں رہی ہو؟ اور ان بیگز میں کیا ہے؟ میمونہ کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ میری چیزیں ہیں، کسی کو دینے جا رہی ہوں۔ کس کو دینے جا رہی ہو؟ جن کو ضرورت ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں ممی، ان چیزوں کے بغیر کیسے رہا جاتا ہے۔ کل رات میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جن کا دل مومن ہوتا ہے وہ خدا کے نام پر کچھ بھی دے سکتے ہیں، کسی ملال کے بغیر۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں ممی، کیا میرا مومن کا دل ہے؟ کیا اپنی بہترین اور پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دینے پر مجھے ملال ہوتا ہے؟ میمونہ اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلی گئی تھی۔ وہ جو کرتی ہے اسے کرنے دو۔ اگر یہ سب کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہ سب کچھ مہنگا نہیں ہے۔ دینے دو جو دینا چاہتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے گھبرا کر شیر افغن کو فون کیا تھا اور انہوں نے اسے یہ جواب دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پھر یہ سب کئی ہفتے ہوتا رہا تھا۔ اس نے اپنی تقریباً تمام چیزیں مختلف اداروں کو عطیہ کر دی تھیں۔ وہ روز صبح گھر سے پیدل نکل جاتی، کبھی اویس ویلیج جا کر پورا دن وہاں بچوں کو پڑھاتی رہتی یا پھر چھوٹے بچوں کو سنبھالتی، کبھی فاؤنٹین ہاؤس جا کر شیزوفرینیا کے مریضوں کو دیکھ بھال کرتی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ویگنوں میں سفر کرنا سیکھا تھا، لوگوں کے ہجوم میں دھکے کھاتے ہوئے، سکڑتے سمیٹتے ہوئے، اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے۔ اس نے اس تکلیف کو محسوس کیا تھا جو اس کے ارد گرد نظر آنے والے عام لوگوں کا مقدر تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی چیزیں خریدنے ان معمولی بازاروں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جانے لگی تھی، پہلے جن کے تصور سے بھی اس کا دم گھٹتا تھا۔ اپنے وجود کو سر سے پاؤں تک ایک سیاہ چادر سے چھپائے وہ لوگوں کے چہرے حسرت سے دیکھتی۔ ہر چہرے کو دیکھ کر اسے یوں لگتا جیسے اللہ اس سے ہی محبت کرتا ہے۔ اس دن اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے اسے اچانک کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے سڑک پر چلتے ہوئے اچانک پیروں سے چپل اتار کر پیدل گرم سڑک پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ گرم سڑک اور اس پر پڑے ہوئے پتھر اس کے پیروں کے تلوؤں کو جھلسانے لگے تھے۔ سڑک پر اکا دکا ٹریفک آ رہی تھی۔ وہ گیلی آنکھوں اور جلتے تلوؤں کے ساتھ دور تک چلتی رہی۔ پھر جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے چپل پیروں میں پہن لی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں رضوان اللہ کو ہدایت دیتے تھے کہ وہ آسائش کو عادت نہ بنائیں اور کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی چلیں، تو وہ انہیں اس تکلیف سے مانوس کرنا چاہتے تھے جسے میں برداشت نہیں کر سکی اور جو بہت سے لوگوں کا مقدر ہوتی ہے۔ اسے اپنے پیروں میں اب بھی جلن محسوس ہو رہی تھی، اور اب اسے ان لوگوں کے گندے اور ننگے پیروں سے گن نہیں آ رہی تھی جو کسی جوتے سے بے نیاز سامان کندھوں پر اٹھائے ادھر ادھر جاتے۔ اسے نظر آتے تو اسے وحشت ہوتی۔ گھر آ کر اس نے الماری میں پڑے ہوئے چند آخری جوتے بھی نکال لیے تھے۔ امینہ، یہ لو، یہ جوتے تم پہن لینا۔ وہ جوتے لے کر گھر کے پیچھے سرونٹ کوارٹر گئی تھی، اور وہاں اس نے اپنی نوکرانی کے پیروں میں اتنی عقیدت اور عاجزی سے جھک کر وہ جوتے رکھے تھے کہ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مالکہ سے کچھ کہتی وہ وہاں سے آ گئی تھی۔ بی بی کے دماغ کو واقعی کچھ ہو گیا ہے۔ امینہ نے نئے جوتے اٹھاتے ہوئے ہمدردی سے اپنی مالکہ کے بارے میں سوچا تھا۔ اس دن وہ
اچرا بازار میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان پر گئی تھی۔ مجھے وہ سوٹ دے دیں جو بہت سستا ہو، پھر بھی ہر کوئی اس میں نقص نکال کر ناپسند کرتا ہو اور خریدنے سے انکار کر جائے۔ دکاندار نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی اس بات سے اسے اس لڑکی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا، مگر اس کی شکل و صورت اسے اپنا خیال بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے ایک سوٹ پیس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر قیمت ادا کی اور کپڑا اٹھا کر باہر نکل آئی۔ میمونہ اور شیر افگن نے جیسے اس کے حال پر صبر کر لیا تھا، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح معمولی باتوں پر روتی تھی، نہ اس پر ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے۔ وہ صبح گھر سے نکلتی اور دوپہر کو مقررہ وقت پر گھر آ جاتی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کا انگلش ترجمہ پڑھتی رہتی۔ ان کا خیال تھا آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی جائے گی اور پھر وہ سلیمان سے طلاق لے کر اسے باہر بھجوا دیں گے۔ انہوں نے اس کے منہ سے یہاں آنے کے بعد کبھی سلیمان کا ذکر نہیں سنا تھا، اس سے کوئی شکوہ، اس کی کوئی شکایت، اپنا کوئی پچھتاوا، اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ رمضان کے پہلے جمعے کو وہ صلوات تسبیح پڑھنے شہر کے وسط میں واقع ایک جامع مسجد میں آئی تھی۔ ویگن سے اترنے کے بعد مسجد کی طرف آتے ہوئے اس نے فٹ پاتھ پر ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے آدمی کو کچھ روپے گنتے دیکھا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس آدمی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ آدمی مختلف مالیت کے مڑے توڑے اور میلے کچیلے نوٹ اور سکے فٹ پاتھ پر گن گن کر رکھتا جا رہا تھا۔ ایک بار گننے کے بعد اس نے دوبارہ روپے گننے شروع کر دیے تھے۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے بار بار روپے گنتے دیکھتی رہی۔ وہ یا تو بار بار گنتی بھول رہا تھا یا پھر اس کے روپے کم تھے۔ فلک بے اختیار سی اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے بابا؟ بوڑھے آدمی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، 20 روپے کہیں گر گئے ہیں میری کل کی دہاڑی میں سے۔ فلک نے چند لمحے اس بوڑھے آدمی کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا اور پھر اپنی چادر کے پلو کو کھول کر اس میں بندھے ہوئے روپے نکال لیے تھے۔ 50 کا نوٹ تڑوا کر اس نے 10 روپے ویگن والے کو کرائے کے طور پر دیے تھے، باقی 40 روپے اس نے پلو میں باندھ دیے تھے۔ اب وہ 40 روپے اس نے جھک کر اس بوڑھے آدمی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ یہ لیں بابا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج وہ پہلی بار بالکل خالی ہاتھ تھی۔ لیکن اسے کوئی رنج نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی واپسی پر اسے 4 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا ہوگا، وہ بھی روزے کی حالت میں، مگر وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ صلوات تسبیح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک بغیر کسی وجہ کے اس کا دل بھر آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ عورتیں مسجد کے اس مخصوص دروازے سے نکل کر جا رہی تھیں۔ وہ گھٹنوں میں سر چھپائے وہیں بیٹھی رہی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو اس کے سامنے سیڑھی پر کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اماں، اس نے کہا تھا اس کے ساتھ آئی ہے۔ اس عورت نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، روتی کیوں ہو؟ اس عورت کی نظر اب اس کے چہرے پر تھی۔ یہ بھی پتہ نہیں، کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ اس عورت کی آواز میں اب تشویش تھی۔ بیماری نہیں اماں، روگ۔ ہائے ہائے، اس جوانی میں روگ لگ گیا۔ اب اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ یہ روگ جوانی میں ہی لگتے ہیں اماں۔ گھر کیوں نہیں جاتی؟ گھر ہو تو جاؤں۔ گھر چاہیے؟ نہیں تو پھر؟ وہ عورت اب حیران تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس عورت کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا بتاؤں اماں، کیا چاہیے؟ تو بتا تو صحیح، عورت نے اصرار کیا۔ بتانے سے مل جائے گا کیا؟ سب کچھ بتانے سے ہی ملتا ہے، نہ بتانے سے کیسے ملے گا؟ مانگنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے۔ وجود کے نصیب میں ہے بیکاری ہونا، بس ذات بیکاری نہیں ہو سکتی۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر بوڑھی عورت کا چہرہ دیکھا تھا۔ وجود کے مقدر میں مانگنا ہے، ذات کا وصف دینا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا، اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا نہ ہونا مانگتا ہے۔ اس نے بے اختیار اس بوڑھی عورت کا ہاتھ تھام لیا تھا، دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے، یوں جیسے وہ غائب ہو جائے گی۔ تو بتا، تجھے کیا چاہیے؟ پچھلے 1 سال سے جو فقیر رات دن اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے وہ انہیں سننے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ پورے 2 سال بعد اس نے ایک بار پھر وہی کلمات اس عورت کے منہ سے سنے تھے جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اس فقیر نے کہے تھے۔ ہاں تو بتا، تجھے کیا چاہیے؟ عورت ایک بار پھر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے کل چاہیے، مجھے
ذات چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، صرف اللہ چاہیے۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر بلکنے لگ گئی تھی۔ اس سے کہو مجھے دیکھے، اس سے کہو مجھ پر نظر کرے، ایک بار، ایک لمحہ کے لیے میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، پر اس سے کہو مجھے دیکھے، اس سے کہو میرے گندے وجود پر بھی ایک بار اپنی نظر کرے۔ اسے تو ٹھوکر مارنا نہیں آتا، اسے تو دھتکارنا نہیں آتا، وہ تو فرق نہیں کرتا، وہ تو آس نہیں توڑتا۔ اس نے اب عورت کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تجھے بنایا ہے اس نے تو کیا تجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے، اگر چھوٹ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے۔ پھر اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے۔ اس نے اس عورت کے منہ سے ایک بار پھر وہی لفظ سنے تھے۔ اس نے سیڑھی سے ٹیک لگا لی، ایک عجیب سی ٹھنڈک اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی، بہت گہرا سکون اس کے اندر اترتا جا رہا تھا، اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ گھر جا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ اس عورت نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ چلی جاؤں گی اماں، اب واقعی اور کیا چاہیے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے سیڑھی پر کوئی بھی نہیں تھا، وہ عورت غائب ہو چکی تھی، وہ پرسکون انداز میں وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کو دیکھا تھا۔ ایک سال نے کتنی بہت سی تبدیلیاں کر دی تھیں، ہر چیز میں، باطن میں، ظاہر میں۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دائیں ہاتھ سے چہرے کے ہر حصے کو چھوا تھا۔ آج کچھ بھی دل فریب نہیں لگ رہا تھا۔ آج پہلے کی طرح اپنا وجود آئینے میں دیکھ کر اس پر سحر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ پورے ایک سال بعد وہ آج بیوٹی پارلر گئی تھی۔ ممی کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ اس کے نارمل ہو جانے پر ممی نے اس کا فیشل کروایا تھا، پلکنگ، تھریڈنگ، بلیچنگ۔ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح بیوٹیشین کے کام میں بار بار مداخلت نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی اعتراض کیا تھا۔ بیوٹی پارلر سے نکلتے ہوئے اس نے جسم کے گرد لپیٹی ہوئی چادر کو ایک بار پھر اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ میمونہ کے ماتھے پر کچھ شکنیں ابھری تھیں۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، انہوں نے خود کو دل ہی دل میں سمجھایا تھا۔ تم نے اپنی سکن کا ستیہ ناش کر لیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے فلک سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری تھی۔ اللہ نے میرے دل کے داغ صاف کر دیے ہیں، چہرے کی مجھے فکر نہیں ہے۔ میمونہ خاموش رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ دوبارہ پہلے جیسی باتیں کرنے لگے، اور اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی اسی وجود کو جس سے اسے عشق تھا، فخر تھا۔ اور اب سب کچھ جیسے دھواں بن کر اڑ چکا تھا، عشق بھی، فخر بھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ فلک، فلک، سلیمان آیا ہے۔ ایک دم میمونہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ خوشی ان کے پور سے چھلک رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، پھر نظر ہٹا لی۔ جانتی ہوں ممی کہ وہ آ گیا ہے، جانتی تھی کہ وہ آ جائے گا۔ وہ اس عورت کو طلاق دے آیا ہے، معافی مانگی ہے، اس نے کہتا ہے تمہیں لینے آیا ہے۔ میمونہ نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا تھا۔ برا کیا اس نے۔ چند لمحے ماں کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اس نے بالکل ٹھیک کیا، اس عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا پتا اس نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے اس کا روپیہ لٹایا ہے۔ تم تو، میمونہ اشتعال میں بول رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بڑی ملائمت سے ان کی بات کاٹی تھی۔ ممی بس آپ چپ ہو جائیں، کچھ نہ کہیں، نہ اس عورت کے بارے میں، نہ روپے کے بارے میں، نہ سلیمان کے بارے میں۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میمونہ نے اس سے کہا تھا، بھیج دیں اسے۔ وہ اب بھی اسی طرح پرسکون تھی۔ میمونہ مسکرا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ پورے ایک سال بعد دروازے سے وہ وجود اندر آیا تھا جسے دیکھ کر اس کی دھڑکن رک جایا کرتی تھی، جس کے چہرے سے وہ کوشش کے باوجود نظر نہیں ہٹا سکتی تھی، جس کی آواز اس کے ذہن میں نہیں دل میں گونجتی تھی، جس سے چند لمحوں سے زیادہ نظریں ملائے رکھنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتا تھا۔ آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ دل دھڑکنا بھولا تھا، نہ اس سے نظر ملانی مشکل ہوئی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں اسے کمرے میں آتا دیکھتی رہی۔ وہ شرمندہ تھا، یہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ السلام علیکم، گفتگو میں پہل اس نے کی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ وہ ہمیشہ ہیلو کہہ کر مخاطب ہوتی تھی۔ اب چند لمحوں کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا۔ پھر اس نے کچھ جھجکتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ کسی معمول کی طرح صوفہ پر بیٹھ گیا تھا۔
کیسے ہو؟ وہ اب حیران ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ بہت اچھی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ کاٹن کے لباس میں ملبوس وہ سیاہ ہی رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ بہت دیر تک اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ اس کا چہرہ خلاف معمول میک اپ سے عاری تھا اور کوئی بہت ہی خاص کیفیت لیے ہوئے تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جانتا ہوں میں یہ بات کہنے کا حق نہیں رکھتا، مگر پھر بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سب کے لیے جو میں نے کیا۔ میں نہیں جانتا میں نے یہ سب کیسے کیا، مگر اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا تھا۔ تمہاری جدائی نے مجھے جس چیز سے نوازا ہے، اس کے آگے میرے لیے سلیمان انصر یا کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ 26 سال کے بعد میں نے ایک سال اللہ کے ساتھ گزارا ہے، اور اس پورے سال میں میرا دھیان کسی اور طرف گیا ہی نہیں، تمہاری طرف بھی نہیں۔ مجھے کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں ہے کہ ایک سال کے لیے تم نے مجھے جو کچھ دیا وہ 26 سال نہیں دے سکے۔ میں نے تو اس پورے سال تمہارے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ تم کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے، اس سب کا خیال نہیں آیا۔ پھر تم کیوں شرمندہ ہو؟ وہ بہت دیر تک کچھ بول نہیں سکا تھا، صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ میرے ساتھ چلو فلک، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فلک نے اسے دیکھا تھا۔ کیا میرے لیے اس شخص کی اہمیت اس کمرے میں لٹکے ہوئے پردوں، کارپیٹ، صوفہ، بیڈ، فریج جیسی نہیں ہو گئی؟ چیزیں ہیں تو ہیں، نہ ہوں تو نہ سہی۔ اور میں کسی زمانے میں اس شخص سے اتنا عشق کرتی تھی کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اب مجھے یہ شخص نظر نہیں آ رہا، اس نے سوچا تھا، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ میں چلوں گی، لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جس فلک سے تم نے 4 سال پہلے شادی کی تھی وہ مر چکی ہے۔ آج تم جسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو وہ کوئی اور ہے۔ اس فلک کے لیے سب کچھ تم تھے، میرے لیے سب کچھ اللہ ہے۔ اس فلک کے پاس صرف ظاہر تھا، میرے پاس صرف باطن ہے۔ وہ تماشا دیکھنا بھی پسند کرتی تھی، بننا بھی۔ مجھے یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ سوسائٹی میں زندگی گزارتی تھی، مجھے گھر کے اندر گزارنا ہے۔ اس نے عیب چھپانا آتا تھا، نہ جس میں دونوں کو چھپانا چاہتی ہوں۔ تم اگر ان سب باتوں کے باوجود مجھے ساتھ لے جانا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اپنی اور میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ بار بیاری اپنے سارے مہرے آگے بڑھاتی گئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اعتراض نہیں ہوگا، صرف تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے سلیمان کو کہتے سنا تھا اور وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سلیمان نے ایک انگلش کیسٹ لگا دی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ فلک نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ایک انسان سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے بعد بندے کے دل میں کچھ اور نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر انسان کسی اور سے محبت کرنے کے قابل رہتا ہے، وہ بھی کسی انسان سے۔ وجود سے ذات کی چاہ کے بعد وجود کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اور میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ شخص یہ بات کبھی نہیں جان سکتا کہ اب میرے لیے اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو گیا ہے۔ میں نے ذات کو چاہا تھا، ذات کے بعد وجود کا کوئی رنگ آنکھوں کو باتا ہے، نہ دل کو قید کرتا ہے۔ اس شخص کو گمان ہے سب کچھ پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ کے آنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے میں اس کے ساتھ زندگی جیتی تھی، اب زندگی بسر کروں گی، اور یہ شخص ساری عمر اس خوش فہمی میں رہے گا کہ پہلے کی طرح اب بھی میرے لیے یہی سب سے اہم ہے۔ مگر اسے کیا پتا، میں نے دروازے کو رستہ روکنے نہیں دیا، کم از کم ایک عورت کا تو۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جدائی، بے بسی، تنہائی، آنسو، کسی کی آس، خواہش، عشق لا حاصل، یہ سب کیا ہے؟ جنون کے راستے اور بے نشاں منظر۔ سلیمان انصر اب گانے کی ٹیون کے ساتھ ساتھ سیٹی بجا رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر سڑک کو دیکھتے ہوئے فلک کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ اور ناول کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔